السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج ہمارے دور قرآن کا تیسرا پارٹ ہے، تیسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے تو پارٹ کے لیے آپ ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہاں پر جا کر ان کو سن سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ اس آیت سے اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: منافقین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ فائدہ: منافق کسے کہتے ہیں؟ مختصراً وہ سمجھ لیجئے، نفاق یعنی منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو اعتقادی ہوتا ہے اور ایک عملی ہوتا ہے۔ اگر زبان سے اسلام اور ایمان کا اقرار کرتا ہے اور دل میں انکار ہے تو یہ اعتقادی نفاق ہے۔ یعنی زبان سے تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا ہے، اسلام کے اگینسٹ کام کرتا ہے، تو ایسا منافق اعتقادی منافق ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور دوسرے منافقین اسی ٹائپ کے منافق تھے جو صرف دنیاوی فائدے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگے تھے، ورنہ وہ اسلام کو بے خبن سے اکھیڑنے کے لیے، اسلام کی بنیاد کو اکھیڑنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے تھے۔ دوسرے منافق ہوتا ہے عملی، اگر دل میں بھی اقرار ہو مگر اسلام کے جو اعمال ہیں، جو کام ہیں، ان کے مطابق پورا نہ اترتا ہو تو یہ عملی نفاق کہلاتا ہے۔ اس سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا لیکن بڑا گناہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ایٹ پریزنٹ عملی منافق ہی ہوتے ہیں کہ دل سے اسلام کو سچا مانتے ہیں، نبی کو سچا مانتے ہیں، لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ جیسے حدیث میں اس کی نشانیاں بتائی گئی کہ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو آیت مبارکہ میں ان اعتقادی منافقین کا ذکر ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کے دل میں کوئی ایمان یا اسلام کا نہیں تھا۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور حقیقی ایمان والوں کے ساتھ فریب کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان والوں کے اطمینان کے لیے ہے۔ دوسرے رسول کو دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو فریب نہیں دیا جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے ماننے والوں کو بھی فریب نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان منافقین کی مکاریوں سے آگاہ کر دیں گے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ان کی یہ منافقانہ روش، یہ دوگلا پن ان کے لیے مفید ہوگا، حالانکہ یہ ان کو دنیا میں بھی نقصان پہنچائے گی اور آخرت میں بھی نقصان پہنچائے گی۔ دنیا میں ایک منافق چند دنوں کے لیے تو لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر ہمیشہ اس کا مکر نہیں چل سکتا۔ تو آیت مبارکہ میں جو یہ فرمایا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ مومنین کے اطمینان کے لیے ہے۔ ایک مطلب یہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو رسول کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، حالانکہ وہ دھوکے میں آتے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے گمان میں یوں سمجھتے ہیں گویا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ فائدہ:
मुनाफिकीन उस जमाने में ईमान वालों को इसलिए बेवकूफ समझते थे कि ये दुनिया के नकद सौदे को छोड़कर आखिरत की फिक्र करते हैं। उनकी राय में ये सरासर अहमकाना, बेवकूफाना काम और पागलपन था कि सिर्फ हक और सच्चाई के लिए तमाम मुल्क की दुश्मनी मोल ली जाए। उनके ख्याल में अक्लमंदी ये थी कि आदमी हक और बातिल की बहस में ना पड़े, सही और गलत की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने फायदे को देखे। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, तो मुनाफिकीन इसको बेवकूफों वाला काम कहते थे। उनका मानना था कि जैसा देश वैसा भेष के ऊपर अमल करते हुए जिंदगी गुजारी जाए। उस वक्त के मुनाफिकीन का यह मानना था, लेकिन आज के मुनाफिकीन बल्कि हर जमाने के गुमराहों और मुनाफिकों का यही तरीका रहा है कि दीनदारों और ईमानदारों को बेवकूफ और कम अक्ल कहा जाता है। झूठ, मक्कारी, चालाकी और खुशामद व चापलूसी से अपना काम निकालने को अक्लमंदी और कामयाबी समझा जाता है। अगर देखा जाए तो उलमा और दीन का इल्म हासिल करने वालों को आज भी उन मुनाफिकीन के चेले कम अक्ल और बेवकूफ कहते हैं। आप देख लीजिए अपने आसपास में, आपसे भी ऐसे लोग मिलते होंगे, क्या कहते हैं कि अरे भाई लाखों रुपए की नौकरियां छोड़कर सिर्फ चंद हजार रुपए की नौकरी पर इक्तिफा करना, ये तो सरासर बेवकूफी है। सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने वाले, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले इन मुनाफिकीन के तबसरों की, कमेंट्स की कोई परवाह नहीं करते, बल्कि खुश होते हैं कि एक तरह से सहाबा से मुमासलत हो गई कि जैसे सहाबा को बेवकूफ कहा गया, हमें सहाबा के मानने वालों को भी आज बेवकूफ कहा जाता है, तो ये खुशी की बात है कि हमें भी उनके जैसा गोया कि एक मुमासलत हो गई। मुनाफिक लोग ही दोगले होते हैं। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ: मुनाफिकीन दोगली पॉलिसी अपनाते हैं और जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए हैं, और जब तन्हाई में अपने शरीर सरदारों, गुरु घंटालों से मिलते हैं तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों का बस उल्लू बनाते हैं या उल्लू बना रहे थे। फायदा: आज का जमाना तो ऐसे दोगले लोगों से भरा हुआ है। चढ़ते सूरज को सलाम करना अक्लमंदी समझा जाता है। दुनियावी फायदे के लिए गलत आदमी की भी तारीफ करते हैं और अच्छे के पास जाकर उसकी भी तारीफ करते हैं। जैसा मुंह वैसी बात, ये मुनाफिकों का तरीका है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोगला आदमी सबसे बुरे लोगों में से है, जो बाज लोगों के पास एक चेहरा लेकर और कुछ के पास दूसरा चेहरा लेकर जाता है। इस रिवायत को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में दर्ज किया है। तो मुनाफिक लोग ऐसी बात करके अपना उल्लू सीधा करते थे और कहते थे कि हमने मुसलमानों को बेवकूफ बना दिया। अल्लाह ताला ने उसके जवाब में फरमाया, सुनिए, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। तर्जुमा: अल्लाह ताला उनसे मजाक का मामला करते हैं और उन्हें ऐसी ढील देते हैं कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। फायदा: गुनहगार को अल्लाह ताला की तरफ से गुनाह के बावजूद छूट मिलते रहना, आजादी का मिलते रहना, ये बड़ी खतरे की बात है। जिसकी सजा सख्त होती है, जिसको सख्त पनिशमेंट देना होता है, तो उसको जुर्म करने की छूट देते रहते हैं कि मुजरिम लोग उसको अपना हुनर समझते हैं, हालांकि ढील का मिलना उनके लिए खतरनाक होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि उनसे ये अल्लाह गोया कि एक मजाक का मामला कर रहे हैं कि उन्हें ढील दी जा रही है, उनकी रस्सी को ढीला छोड़ा जा रहा है।
جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ، اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فائدہ، یا ایھا الناس، یہاں پر الناس کا لفظ ہے اور عربی میں الناس کے معنی انسان کے ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی اور کسی بھی جگہ کا ہو۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ سب انسانوں کو ایک ساتھ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرنے کو کہا گیا۔ شریف انسان پر اگر کوئی احسان کیا جائے تو وہ ضرور اس کا احسان مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسان یاد دلاتے ہوئے کہا کہ صرف تم کو ہی نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو بھی تم سے پہلے ہم نے ہی پیدا کیا تھا۔ تمہاری زندگی، تمہارا وجود، سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے، اس لیے ہماری ہی عبادت کرو۔ لیکن افسوس، انسان نے اپنے ایک پیدا کرنے والے کی عبادت چھوڑ کر خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگا۔ کوئی دیوتا کی پوجا کرتا ہے تو کوئی فرشتے کی پوجا کرتا ہے، کوئی نبی کی پوجا کرتا ہے تو کوئی ولی کے سامنے جھکتا ہے اور اس سے منتیں مانتا ہے، تو کوئی خدا کے مقابلے میں اپنی مرضی اور خواہشات کے سامنے جھکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلم اور غیر مسلم سب کو حکم دیا کہ صرف اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔ انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو، صرف حکم ہی نہیں بلکہ تمہاری شرافت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ احسان کرنے والے کا احسان مانو اور صرف اسی کے سامنے جھکو، وہ رب جس نے تم پر بے شمار احسانات کیے۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو کہ اس کے سوا نہ کوئی پیدا کرنے والا اور نہ رزق دینے والا۔ فائدہ، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا سردار اس لیے بنایا تھا انسان کو کہ ساری کائنات اس کی خدمت کرے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی یعنی انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، انسان صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے اور پوری کائنات پھر اس کے لیے جھکے۔ جب انسان صحیح طور پر اپنے پیدا کرنے والے کی مانے تو دنیا کی ساری چیزیں اس کی خدمت کرنے لگتی ہیں، لیکن معاملہ الٹا ہو رہا ہے۔ آج انسان خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کو چھوڑ کر انسان اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہوتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے روتا اور دنیا کو چھوڑ دیتا، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے۔ معاملہ بالکل الٹا ہو رہا ہے کہ مخلوق کے سامنے، اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جو میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہاتھوں کو بھی پھیلاتا ہے، ان کے سامنے روتا بھی ہے، لیکن کبھی اپنے پیدا کرنے والے رب کے سامنے نہیں روتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں حکم دیا کہ دیکھو، پیدا کرنے والا میں ہوں، رزق دینے والا بھی میں ہوں، مجھی سے مانگو، مجھی سے سوال کرو، میرے ہی سامنے جھکو، میری ہی عبادت کرو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں؟ تو سنو، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور کتاب کے بنانے میں مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ فائدہ، اس زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن کسی انسان کی تصنیف ہے، کوئی انسان اس کا رائٹر ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو لکھوایا ہے یا لکھا ہے؟ تو انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے محمد کے رب کی طرف سے کہ اگر کوئی انسان ایسا کام کر سکتا ہے، ایسی کتاب بنا سکتا ہے، تو تم تو بڑے فصیح اور بلیغ ہو، تم تو بڑے پڑھے لکھے ہو، تم نے تو آج کے دور میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنا ڈالی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، بڑی بڑی انوینشن ایجادات کے تم مالک بن گئے ہو، چلو تم اکیلے نہیں، پورے اسکول والے کو لے آؤ، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو، پروفیسر کو، لیکچرار کو، پوری دنیا کے عقلاء کو جمع کر لو، سب مل کر، بلکہ پوری دنیا کے پڑھے لکھوں کو اکٹھا کر کے اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت، اور ایک صورت بھی چھوڑیے، ایک حصہ ہی بنا کر لے آؤ۔ لیکن آج تک اس چیلنج کو کوئی ایکسپٹ نہیں کر سکا۔ ایکسپٹ کرنے والوں نے کیا، لیکن انہوں نے منہ کی کھائی۔ آج قرآن کے چیلنج کو تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں، لیکن قرآن کے برابر تو کیا مانا، تقریباً قرآن کے برابر کتاب سے بھی دنیا بالکل خالی ہے۔ کوششیں تو بہت کی گئی، لیکن سب نے منہ کی کھائی۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ تم اس کے جیسی بنا ہی نہیں سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَا تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، تم قرآن کے جیسی کوئی صورت بنانے کی کوشش کرو، اور اگر تم اس کی طرح نہ بنا سکے، اور ہرگز نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بنانے کی کوشش کرو، لیکن تم بنا ہی نہیں سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے، تو پھر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن نافرمان انسان اور تمہارے وہ بت بھی جو پتھر کے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حکموں کا انکار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ فائدہ، وہاں صرف تم انسان ہی دوزخ کا ایندھن نہ بنو گے، بلکہ تمہارے وہ جھوٹے معبود بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ، اور اے پیغمبر خوشخبری سنا دیجئے ماننے والوں کو، اور انہوں نے اچھے کام کیے، کہ ان کے لیے ایسے باغات اور جنتیں تیار ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کبھی کوئی پھل ان کو ان پھلوں سے کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دنیا میں بھی دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی جن کو نہ پیشاب پاخانے کی حاجت ہوگی، اور نہ ہی وہ حیض و نفاس کی وجہ سے کبھی گندی ہوں گی، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو وہاں سے کبھی نکلنا پڑے گا، نہ وہاں کی نعمتیں کبھی ختم ہوں گی۔ فائدہ، ایک جیسے پھل ہونے کا مطلب ایک تو وہی ہے جو ترجمے میں لکھا گیا بتایا گیا کہ جیسے دنیا کے انار، آم، سیب وغیرہ ہوتے ہیں، ایسے ہی جنت کے پھل بھی ہوں گے، لیکن ان کا مزہ اور ان کی خوبصورتی بہت زیادہ ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنت ہی میں وقفوں سے دیے جانے والے پھل فروٹ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے، لیکن لذت اور ذائقے میں ایک سے بڑھ کر ایک ہوگا۔ مثلا
کسی نے ایک آم کھایا ابھی، کچھ گھنٹے کے بعد میں، کچھ وقت کے بعد میں پھر دوبارہ کھاتا ہے، تو دیکھنے میں تو یوں لگے گا گویا کہ ابھی تو اس کو کھایا تھا، لیکن جب کھائے گا تو اس کا ذائقہ پہلے سے مختلف ہوگا۔